میں ناصر محمود گجر، مرکزی کنوینر آل پاکستان گجر ایسوسی ایشن۔ دوستو، میرا یہ ولاگ بھی موجودہ صورتحال پہ ہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، یہ پچھلے دو سال سے جو ہو رہا تھا وہ ہوا۔ پہلے اس کی قیادت کو پابند سلاسس کیا گیا اور ان پر بے شمار مقدمات قائم کر دیے گئے۔ عمران خان کے اوپر 200 مقدمات قائم کر دیے گئے اور اس کے بعد الیکشن کا اعلان کر دیا گیا۔ پھر پی ٹی آئی کی وہ کاغذات نامزدگی جمع نہ کروانے دیے گئے۔ ریٹرننگ افسروں نے پی ٹی آئی کے کاغذ ریجیکٹ کیے، پہلے تو ایکسیپٹ ہی نہیں کیے نا۔ ایکسیپٹ کرنے کے لیے بھی پی ٹی آئی کو ہائی کورٹ میں جانا پڑا اور وہاں سے آر اوز کو آرڈر کروائے گئے کہ ان کے کاغذات جمع کرو۔ جمع کرنے کے بعد جب اسکروٹنی کا عمل آیا تو پی ٹی آئی کے 90% کاغذات ریجیکٹ کر دی گئی اور ان کاغذات نامزدگی کو جو جمع ہوئے تھے اور ریجیکٹ کیے وہ ہماری ہائی کورٹ کی عدالتوں نے آخری دن تک بحال کرتے رہے۔ جب وہ بحال ہو گئے تو پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ بھی ایک تھا۔ وہ کیا تھا کہ پی ٹی آئی سے بلہ چھین لیا۔ ہائی کورٹ پشاور نے بلہ بحال کیا، مگر کیونکہ ہمارے متقدر حلقے، ہماری جوڈیشری، ہماری ایگزیکٹو، ہماری اسٹیبلشمنٹ وہ تہیا کیے ہوئے تھی کہ پی ٹی آئی کو اس کا سمبل نہیں دینا، انہوں نے سپریم کورٹ کے تھرو اس کا بلہ بھی چھین لیا اور پی ٹی آئی کی قیادت نے بلے کے علاوہ ایک اور رجسٹرڈ جماعت کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کے تحت ان سے ٹکٹس پہ دستخط کروا کے تو رکھے ہوئے تھے۔ جب پی ٹی آئی کو پتہ چلا کہ اب بلہ ہمیں نہیں مل رہا تو انہوں نے بلے باز کی ٹکٹ جمع کروانے کی کوشش کی۔ جب پتہ چلا ایگزیکٹو کو کہ یہ تو بلے سے بلے باز تک چلے گئے ہیں تو انہوں نے اس جماعت کے چیئرمین کو اغوا کیا۔ اغوا کر کے جو کچھ اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے اور جو کرتی آئی ہے، جو ایگزیکٹو کرتی ہے، جو کرتی آئی ہے ماضی میں، مگر ماضی میں اتنا بھیانک کام نہیں ہوا۔ ماضی میں تو 1970 کے الیکشن میں عوامی تحریک کو اس کا نشان بھی ملا اور فیئر اینڈ فری الیکشن بھی ہوئے، اور فیئر اینڈ فری الیکشن کے رزلٹ کو نہ ماننے کی وجہ سے ملک دولخت بھی ہوا، مگر ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری ایگزیکٹو کو سبق حاصل نہیں ہوا۔ اس نے وہ کچھ کر دیا جو ماضی میں تو کیا شاید آنے والے وقت میں بھی اتنا برا نہ ہو کہ بلے باز کا نشان بھی انہیں نہیں لینے دیا۔ اور آج پی ٹی آئی کے 800-900 کینڈیڈیٹس کو آزاد سمبل لینے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ یہ سیاست میں اس سے زیادہ مداخلت اور اس سے زیادہ، میں اگر الفاظ نہ ادا کروں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ میرا تو جی چاہ رہا ہے کہ میں کچھ القابات دوں انہیں، یہ جو کرنے والے ہیں، مگر میں نہیں دینا چاہتا۔ میں اخلاقیات کا دامن نہیں چھوڑنا چاہتا۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ عوام اور شدت سے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو، جن کو اسٹیبلشمنٹ نے یا اداروں نے یا الیکشن کمیشن نے نشان حاصل نہیں کرنے دیا گیا، وہ اور شدت سے
اور شدت سے ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں گے، اور پی ٹی آئی کے امیدواروں کو جن کو آزاد نشان ملے ہیں انہیں اتنی بھاری تعداد میں الیکشن جتوائیں گے کہ یہ الیکشن کمیشن کیا اس کے بڑے بھی دیکھتے رہ جائیں گے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ اور اللہ کرے میری قوم جاگے اور ان کو ظالموں کو وہ جواب دے جس کے یہ حقدار ہیں۔ انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، اس قوم کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے جو کہ انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر انفارچونیٹلی انہوں نے سارا کچھ کیا، جو ان کے بس میں تھا وہ بھی کیا، جو ان کے بس میں نہیں تھا وہ بھی کیا، جس کو اخلاقیات انہیں اجازت دیتی تھی وہ بھی کیا، جس کی اخلاقیات اجازت نہیں دیتی تھی وہ بھی کیا۔ تو اب اگر عمران خان کے شیر جن کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کے میدان میں چھوڑ دیا گیا، اگر وہ اب بھی جیتتے تو ان تمام کو بحیرہ ہند کے پانیوں میں ڈوب مر جانا چاہیے۔ چلو بھر پانی میں تو ڈوب کے مرتے ہیں لوگ، ان کو بحیرہ ہند کے پانیوں میں ڈوب کے مر جانا چاہیے اگر عمران خان کے شیروں کو عوام نے ایک بڑی تعداد میں جتوا دیا تو ان کے پلے کیا رہے گا۔ پھر بھی ان کے پاس تو پھر بھی اختیارات ہیں کہ ان کو یہ ڈسکوالیفائی کر دیں گے، ان کے ووٹ نہ ظاہر کریں گے۔ کرنا تو انہوں نے یہی کچھ ہے کہ پی ٹی آئی اگر الیکشن جیت بھی جاتی ہے، اس کی آزاد حیثیت میں ممبر جیت بھی جاتے ہیں، تو انہوں نے پھر ان کو ان کے رزلٹ روک لینے ہیں، ان کے رزلٹ کو ڈیلے کر کے ہیرا پھیری کرنے میں تو یہ ماسٹر ہیں۔ پھر یہ اپنے پسندیدہ لوگوں کو جتوائیں گے اور وہ ایک حکومت انفارچونیٹلی ملک پہ مسلط کریں گے، اس سے ملک کے حالات یقیناً بہتر نہیں ہوں گے۔ یہ یاد رکھیں کہ مصنوعی طریقے سے حاصل کیا گیا اقتدار دوام نہیں بخشتا۔ یہ ملک کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے اور یہ ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، اور کرنے والے بھی سیاسی لوگ ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ وہ پہلے بھی کیا کر چکے ہیں تو آئندہ بھی وہ کیا کریں گے۔ اسی کے ساتھ میں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ میرے ملک کی حفاظت کرنا، میرے ملک پہ بہت برا وقت آیا ہے، یا میرے اللہ میرے ملک کی حفاظت کر۔ خدا حافظ۔